انشاءاللہ برے حوادث سے محفوظ رہے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا میں اکثر پڑھا کرتا تھا، وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَمَّةٍ مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَمَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ، میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، اور ہر لگ جانے والی نظر باز سے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ بنا کر پہنایا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے، اس دعا سے دم کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ یہ دعائیں ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اگر کوئی بہن بھائی ان آیات کو پیپر پر لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈسکرپشن سے دیکھ سکتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں اسی باب میں درج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تمام فکر، غم، بے بسی، سستی، بزدلی، کنجوسی سے، قرض کے بوجھ سے اور انسانوں کے ظلم سے۔ اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیاوی رنج و غم، مجبوری، بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جذام، کوڑ، پاگل پن اور تمام سخت بیماریوں سے۔ انشاءاللہ العزیز کا پڑھنے والا جذام، دیوانگی اور امراض خبیثہ سے محفوظ رہے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی کہ اسی باب میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیا کرتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے سے کوئی عذر نہیں ہے۔ ان تمام کلمات کو پابندی سے پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی جنات، انسانوں کی شرارتوں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔